اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام السلام علیکم۔ آج پھر ہم گزشتہ سے پیوستہ درس کو آگے بڑھائیں گے تاکہ مزید قرآن فہمی میں مدد مل سکے، اور ہمارا بنیادی مقصد مسلمان ہونے کے ناطے یہی ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس جو کہ اللہ نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنا کے بھیجا ہے اور ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بھی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں تاکہ ہدایت کا یہ سفر جاری رہے اور منزل قریب آ جائے۔ تو آئیے اپنے سفر ہدایت پر رواں دواں رہنے کے لیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج پھر ہم سورہ بقرہ سے ہی ہم نے ٹھیک ہے وہ آگے ہم چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ سے ہی ایک آیت، بلکہ جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری کی ساری سورہ بقرہ سے ہی انتخاب کیا ہے ہم نے۔ تو پہلی آیت ہم لکھنے لگے ہیں جا آ کا منال علم، جا آ کا منال علم، جا آ کا منال علم کیا معنی بنے گا جی؟ جا آیا، کا ضمیر ہے، کا پڑھیے آپ نے کا کو معقول آگے کا بھی ہے، ہاں ہوا ہوں، اچھا انتا انتما والا کا کو معقول نہیں۔ چلو یہ اسی طرح کی ایک ضمیر ہے، جا آقا آیا تیرے پاس، منال علم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علم میں سے تیرے پاس آیا، تیرے پاس علم میں سے آیا۔ اب یہاں پہ ضمیر کا جو ہے وہ مفعول بن رہی ہے، اور منال علم جار مجرور مل کے جا فعل بنا، ٹھیک ہے، آیا تیرے پاس منال علم۔ ابھی اس بیس میں ہم نہیں پڑھتے، وقت کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ سے کھولتے چلے جائیں گے، صرف اب ہم نے اسے دیکھنا ہے اور اسے سمجھنا ہے۔ نمبر 2 ولیل کافرین، ولیل کافرین، عذاب علیم، وللکافرین عذاب علیم، عذاب کافر کی جمع کیا ہے؟ کافرون، اس کی رفع حالت جری حالت لام کی وجہ سے کافرین بنی، ولیل کافرین، اور للت میں تو تواتی ہوا سن معرفہ میں یعنی کہ کوئی خاص ہو، خاص تو نہیں ہے نا، مجرور ہو رہا ہے،
خاص تھی، اس میں خاص والے کوئی نہیں. اول اسلام ٹھیک ہے. وللکافرین، بولو کافر کافرین کے لیے، کافرین کے لیے عذاب علیم. ہاں عذاب ہاں علیم تیار. علیم دردناک، کافرین کے لیے دردناک عذاب. دردناک عذاب ہے، کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب ہے. لکھ لیں، کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. چلے آگے. ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان. اب یہاں پہ ما نافیہ نہیں ہے، ما موصولہ ہے. ما جو کچھ، تتل الشیاطین تتل الشیاطین علی ملک سلیمان. شیاطینوں علی سلیمان علی ملک، سوری الحمد للہ لگا دیا، علی ملک سلیمان، کیونکہ سلیمان جو خود ہی معرفہ ہے، پھر پیچھے بھی وہ نکرہ لگا ہے. علی ملک سلیمان. علی ملک سلیمان، ما نو نا، علی ملک سلیمان نا. ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان. ما جو کچھ، ما کا معنی جو کچھ، جو کچھ، جو 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 تتلو، ما تتلو جو کچھ انہوں نے تلاوت کیا. کنہوں نے؟ شیاطین. شیاطینوں، شیاطین نے، شیاطینوں، اس نون پیش نو نے ہمیں بتایا کہ یہ تلاوت کا تعلق ان سے ہے، شیاطین سے. ما تتلو شیاطین، جو شیاطین نے تلاوت کیا، اللہ پر، ملک ملک سلیمان. سلیمان، سلیمان کے ملک، جو کچھ شیاطین نے سلیمان کے ملک کے بارے میں تلاوت کیا یا کے متعلق تلاوت کیا. جو کچھ شیاطین نے سلیمان کے ملک، سلیمان کے ملک، سلیمان کے ملک میں، ملک کے بارے میں، ہاں ملک کے بارے میں تلاوت کیا. اوکے، لکھا گیا ہے جی. لہم فی الدنیا خزی، لہم لہم جی کیا معنی ہوگا لہم؟ ہم بھائی، تم نہیں ہے، کم ہوتا تو تم ہوتا. لہم نہ ہوتا تو ہم ہوتا. ہم غیب، جمع غیب، جمع مذکر غیب، ٹھیک ہے. لہم ان کے لیے، فی الدنیا
فی الدنیا. اب مانا کریں لہم فی الدنیا، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں، کیا ہے جی ان کے لیے دنیا میں؟ خزیون، خزیون. اب پھر ترجمہ کریں لہم ان کے لیے فی دنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے، رسوائی. خزیون کا معنی رسوائی، رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب یہ آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے، میں نے یہاں پہ لکھنے سے وَلَهُمْ توجہ سے ذہن کو حاضر ناظر رکھ کر لہم فی الدنیا خزیون، دنیا میں رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں عذاب عظیم، عذاب میں بڑا. لہم کبھی کریں وَلَهُمْ فِي الدنیا فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے دوبارہ پھر ان کے لیے فی الآخرات آخرت میں عذاب اور عذاب عظیم، بڑا. بڑا عظیم تو عام چلتا ہے، بڑا بھائی عظیم بندہ جی، بڑا بندہ. ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، بڑا. اب ہم یہاں پہ 2 دفعہ لہم لگا ہوا ہے تو ہم اسے 1 دفعہ ہی جملے میں استعمال کر لیں گے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں بھی کا اضافہ کر کے ہم اس جملے کو چھوٹا کر لیں گے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. اچھا جی، آگے چلیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ایک اور زاویے سے ہم کوشش کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب ہم ابراہیم یہ کھڑی سے ہی ابراہیم ربہ بکلمات. یہاں پہ 2 لفظ ہیں، یہ والی سب سے پہلے ان پر ڈسکشن کرتے ہیں. جان بوجھ کے میں نے لکھا، غلط نہیں لکھا، ٹھیک لکھا. ان 2 پہ ڈسکشن کرتے ہیں، پھر بعد میں ترجمے پہ آتے ہیں. یہ ابراہیم ایک اس طرح کا لکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک ابراہیم ایسے بھی ہوتا ہے. ابراہیم آگے سمجھ. یہ کھڑی زیر
اس یہ پہ دلالت کر رہی ہے، یہ کے آگے یہ کو یہ ظاہر کر رہی ہے۔ آپ پڑھیں الزید بے اب را کھڑی زبر را، ہا کھڑی زیر ہی، ابرا ہی، الزید بے اب رے زبر الف را، ادھر کھڑی زبر، ادھر سادی زبر کے آگے الف ہم نے لگا دیا اور اس کی ایک کھڑی زیر کو ہٹا کے ہم نے ذریعے ہی بنا دیا، ابراہیم بکلمات، اور کبھی کبھی کلمات ایسے بھی لکھا ہوا بے کلمات ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس قرآن کا نسخہ ہو اس میں ایسے ہی لکھا ہوا بے کلمات، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مختلف صورتیں اس کی آپ کے سامنے قرآن مقدس میں نظر آئیں گی، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں ترجمے کی طرف، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب اس نے آزمایا، اس نے آزمایا، ابتلا یبتلع ابتلاء مصدر ہے آزمائش کرنا، ابتلا اس نے آزمایا، جب اس نے آزمایا، کس نے؟ اللہ نے ہاں ابراہیم کو ربو، اب آ گیا ادھر آ بھی گیا، جب اللہ نہیں اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا بکلمات، شاباش، بے صاف، کلمات، کلمہ کی جمع ہے کلمات، کچھ کلمات کے ذریعے۔ اب کیا معنی بنے گا کریں؟ جب اس کے رب نے، کس کے رب نے؟ ابراہیم، جب ابراہیم کے رب نے اس کو کلمات کے ذریعے آزمایا، ہاں ابراہیم کو کلمات کے ذریعے آزمایا، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو ان کے رب نے کلمات کے ذریعے سے آزمایا، جب ابراہیم کے رب نے ان کو کلمات کے ذریعے آزمایا، دونوں صورتوں میں مفہوم واضح ہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، آزمانے کے بعد کیا ہوا جی؟ انی جاعلک للناس امام، انی جاعلک للناس امام، جی غلط ترجمہ، انی میں کر دیتا ہوں، انی کا معنی انی بے شک میں، بے شک میں، جی آگے جاعلک، جاعلک، شاباش، پیچھے چلیں، قاتل، عامل، کامل، فاضل، اس میں تلاش کریں، اس میں فاعل میں، جب اس میں فاعل میں آپ کو یہ مل جائے گا تو پھر جائل فاعل، اوکے، یہ آگے نہیں، جائل فاعل، جائل، ٹھیک ہے، جائل و فاعل آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جائل و فاعل کے ساتھ ہم کا ضمیر کو ملا لیں، جائل و کا،
تیرے پاس ہے تیرے رسول کے پاس ہے. جاہلوں کا معنی کریں پہلے. جاہلوں جاہلوں جاہل نہیں ہے، جاہل جاہلون جاہل ہے. شاباش، زور دیں تھوڑا سا. انی جاہلون فی الارض خلیفہ، پیچھے چلے. خلیفہ بنانے والا. شاباش. جاہلوں کا تجھے میں بنانے والا ہوں. تجھے میں یہاں تک بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں. کیا؟ للناس لوگوں کے لیے، اماماً امام. اب کیا معنی بنے گا؟ بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو یہاں اس قرآن مجید کی آیت میں ایک اور بھی بات ثابت ہو رہی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے ابراہیم کو کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو یہ منصب بنانے کا جو ہے، امام بنانے کا، خلیفہ، پہلے خلیفہ کے بارے میں کہا، ملائکہ میں اعلان کر کے کہا انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی یہ خلیفہ اور امام بنانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. یعنی بندوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، تو جب بندے اللہ والا کام کریں گے تو یقیناً وہ باطل ٹھہرے گا، اس کا کوئی وجود، کوئی حقانیت نہیں ہوگی، کوئی حق نہیں ہے بندوں کا، نہیں اللہ نے دیا ہے. نہیں امامت کے حوالے سے، یعنی امام بنانے کا کام اللہ کا ہے، خلیفہ بنانے کا کام بھی اللہ کا ہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلوں کا للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. آگے چلیں جی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. جب امام بنا لیا اللہ نے، تو ابراہیم نے بھی اپنے منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے ایک مطالبہ کر ڈالا. اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ یہ ہے، اس مطالبے کا ذکر اللہ کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یا چلو اس کو چونکہ پیچھے آ گیا ہے، اس کو ہٹاتے ہیں. قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ قال ابراہیم، مانا کیا بنے گا؟ کیا بات؟ ابراہیم نے کہا، ابراہیم نے پکارا، ابراہیم نے کلام، کالا کہا، ابراہیم کا قول ہے دوسرے دوسرے. ٹھیک ہے. ابراہیم نے کہا رب اجعل، رب اجعل، رب بیسک کیا تھا؟ رب اجعل، رب اجعل تھا، لیکن شد ڈال کے ہم نے اس کو ملا دیا، اس جیم کے پر جزم ڈال کے رب اجعل. ھذا بلدن آمنا، کیا معنی بنے گا؟ ھذا بلدن آپ نے پڑھا ہوا ہے. بلدن آمین. آمین. اب کریں ترجمہ. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا رب اجعل، اجعل تو بنا لیا، ربی اس میں چھپی ہوئی ہے کیا؟ یہ ربی، اے میرے رب،
اجعل تو بنا، تو بنا امر کا صیغہ ہے، یہ جاعل سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل جاعل ہی بنے گا۔ رب اجعل تو بنا، یعنی اب بنانے والا کون ہے؟ اپیل کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم۔ رب اجعل اے میرے رب تو بنا ہاذا اس یا یہ ہاذا بلدن اس شہر کو آمن پرامن۔ اب معنی کیا بنا؟ ابراہیم نے عرض کی یا کہا اے میرے رب اس شہر کو پرامن بنا، لیکن ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دے۔ اس شہر کو پرامن بنا دے۔ آخری آیت ہم لکھنے لگے ہیں، قالا اسلمت لرب العالمین۔ قالا قال اسلمت لرب قال اسلمت لرب العالمین۔ جی قالا اس نے کہا، اسلمت میں، اسلمت میں کیا میں نے کیا کیا؟ اسلام کو اختیار کیا۔ قالا اس نے کہا، اسلم تو میں اسلام لایا یا میں نے اسلام کو اختیار کیا، لرب العالمین عالمین کے رب کے لیے میں اسلام لایا یا میں مسلمان ہو گیا، چلو ان کر دیں ہو گیا نہیں، اس لیے بھی ہم اس ترجمے میں محتاط ہو رہے ہیں کہ چونکہ یہ کہنے والی ایک نبی کی ذات ہے تو اس کا خوبصورت ترین ترجمہ ایسے ہی ہوگا، یعنی ترجمے میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کہنے والی ذات کس کیٹیگری کی ہے، کون ہے، اس کی شان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو اس وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم قرآن کا احتیاط سے ترجمہ کرنے پہ پابند رہیں گے، ٹھیک ہے۔ قالا فرمایا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، کچھ کام کو بڑھانے کے لیے، تو اس وقت یہ جملہ کہا گیا۔ اور ابراہیم کے بیٹوں کے بارے میں بھی اللہ نے کچھ تجاویز دی تھی، آگے ان کی ذریت کے بارے میں بھی کچھ حکم دیا تھا، تو اس وقت یہ جملہ کہا گیا تھا، قال اسلمت لرب العالمین، میں عالمین کے رب کے لیے اسلام کو اختیار کیا، میں نے عالمین کے رب کے لیے اسلام کو اختیار کیا۔ یعنی کوئی قصت دین نہیں ہے، صرف اور صرف میرا مطمع نظر عالمین کے رب کو خوش کرنا ہے، اور ان کی وجہ سے میں نے اسلام کو اختیار کیا ہے۔ تو آج کا یہ سبق، امید ہے کل کی نسبت آج ذرا قرآن کو ایک اور زاویے سے سمجھنے کی کا موقع ملا ہوگا، اور یقیناً آپ نے سمجھا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا، کل انشاءاللہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔